اس عنوان پر گفتگو کی جا رہی تھی کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس نے اپنے آپ کو خواہشات سے بھی بچا لیا تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہوگی۔ یہاں پر دو باتیں ہیں، کچھ گزارشات تو میں نے گزشتہ نشست میں عرض کر دی تھی، کچھ اور گزارشات ہیں وہ میں عرض کرنا چاہوں گا۔ لیکن یہاں پہ لفظ استعمال ہو رہا ہے ہوا، خواہشات کے معنی میں، تو یہ خواہشات کہنے کسے ہیں؟ اس حوالے سے چند ضروری باتیں سمجھ لیں۔ لغت میں خواہش یعنی ہوا کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا اوپر سے نیچے گر جانا یا خالی ہونا۔ تو چونکہ خواہشات میں بھی انسان اگر اس کے پیچھے لگ جائے تو وہ اپنی جو انسانی شرافت ہے اس سے نیچے گر جاتا ہے، اس لیے اس کو ہوا کا نام دیا گیا ہے۔ اور دوسرا اس لیے بھی، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ دوسرا معنی اس کا خالی ہونا، تو یہ خواہشات یہ خیر سے خالی ہوتی ہیں، اس لیے اس کو ہوا کے لفظ سے تعبیر کیا گیا۔ اور اصطلاح میں ہوا عربی زبان کا لفظ، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی ایسی چیز کی طرف طبیعت کا مائل ہونا جس سے انسان لذت حاصل کر سکے۔ سمجھ لیں بات، کہ کسی ایسی چیز کی طرف طبیعت کا مائل ہونا جس سے انسان تلذذ کر سکے، لذت حاصل کر سکے، تو قرآن کی اصطلاح میں اس کو خواہش کہتے ہیں، ہوا کہتے ہیں۔ اور اس حوالے سے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر گفتگو کی گئی ہے، جیسا کہ داؤد علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کہ آپ نے خواہشات کی پیروی نہیں کرنی وگرنہ آپ ہی راستے سے ہٹ جائیں گے۔ اب یہاں پر یہ سمجھ لیجیے کہ جو خواہشات ہوتی ہیں نا، ان کا تعلق دو چیزوں سے ہوتا ہے۔ جن چیزوں کا تعلق انسان کے عقائد کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے دین کے ساتھ ہوتا ہے، تو ایسی خواہشات کی پیروی کرنے کو کہتے ہیں شبہات کی پیروی کرنا۔ اور جن چیزوں کا تعلق دنیاوی امور سے ہوتا ہے ان کو کہتے ہیں شہوات۔ میں اس کی وضاحت انشاءاللہ کر دیتا ہوں، بات سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ پہلے یہ دو باتیں سمجھ لیں کہ خواہش کی بنیادی طور پہ تقسیم دو چیزوں کی طرف ہوتی ہے، ایک شبہات کی طرف اور ایک شہوات کی طرف۔ شبہات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شبہات کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان ایسی چیزوں کے پیچھے چل پڑے جو اس کو اس کے دین سے دور کر رہے، کفر کی طرف چل پڑے، بدعت کی طرف چل پڑے، بے رحم روی کی طرف چل پڑے۔ تو ایسی چیزیں تب ہی باتیں ہوتی ہیں جب انسان شکوک و شبہات کا شکار ہوتا ہے، جیسا کہ آج کل کے دور میں مختلف طریقے سے شکوک و شبہات پھیلائے جاتے ہیں۔ اور ان شبہات کو پھیلائے جانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے دین سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائے۔ تو جس نے ان خواہشات کی پیروی کر لی، شبہات کی پیروی کر لی، تو وہ گویا کہ اپنے دین سے پیچھے ہٹ جائے گا۔ اور یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ یہ انسان کو دین سے نکال کر، اسلام سے نکال کر کفر کے راستے پہ چلا دے گی، سنت سے نکال کر بدعت کے راستے پر چلا دے گی۔ بدعت میں کیا ہوتا ہے؟ بدعت کو بدعت کیوں کہتے ہیں؟ کہ ایک چیز دین میں نہیں ہے، ہم وہ کر رہے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ جو بدعت کر رہا ہوتا ہے وہ اپنے آپ میں خوش ہوتا ہے کہ میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں، میں بڑا اچھا، حالانکہ وہ بدعت ہوتی ہے۔ تو یہ جو شبہات ہوتے ہیں، یہ دین کے اندر، معاملات کے اندر جب انسان اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے نا، اس کو پھر کہتے ہیں کہ یہ شبہات کی پیروی کر رہا ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے یہاں ایک لفظ بڑا عام طور پہ بولا جاتا ہے، بھائی نماز پڑھ لو، جی میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، یا مجھے فلاں جگہ پر جانا ہے، یا ابھی میری مصروفیت ہے، یا ابھی میری میٹنگ ہے، یا میری ابھی فلاں سے ملاقات ہے۔ تو یہ سارے کیا ہیں؟ شبہات ہیں، یہ بہانے بازی ہیں جنہیں ہم آسان الفاظ میں کہہ رہے ہیں۔ تو پہلی قسم جو ہے وہ ہوا یعنی خواہشات کی، وہ کیا ہے؟ شبہات۔ اور دوسری قسم کیا ہے؟ شہوات۔ شہوات کا معنی میں نے ابھی کیا بتایا آپ کے سامنے کہ انسان جن چیزوں سے تلذذ حاصل کرتا ہے، لذت حاصل کرتا ہے، یہ چیزیں اگر حدود کے اندر رہ کر کی جائیں تو جائز ہے، حدود سے باہر نکلے تو ناجائز ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ بھوک لگ رہی ہے، کھانا کھانے کو دل کر رہا ہے، تو یہ بھی ایک طرح کی کھانے کی شہوت ہے، کھانے کی طلب ہو رہی ہے۔
اچھا اب یہ کھانا کھانے کی حد تک تو یہ معاملہ جائز ہے، لیکن خدا نہ خواستہ یہی کھانا اگر حرام کے پیسوں سے کمایا ہوگا تو پھر وہ کھانا جائز نہیں ہوگا، تو پھر یہ کیا ہو جائے گی؟ ہوا خواہش کی کیا ہو جائے گی؟ پیروی ہو جائے گی۔ پینے کو دل کیا ہے وہ بھائی پانی پی لیا تو جائز، کچھ اور پی لیا تو وہ خواہشات میں کیا کہہ رہا ہے کہ بھائی پیروی کہہ رہا ہے۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ بھئی جس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے جو ڈر گیا اور جس نے اپنی خواہشات سے اپنے آپ کو بچا لیا، کون سی خواہشات؟ جو شبہات پیدا کرتی ہیں، کون سی خواہشات؟ جو شہوات پیدا کرتی ہیں، ان دونوں قسم کی خواہشات سے اپنے آپ کو بچا لیا تو فرمایا کہ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ پھر کیا ہوگا بھائی؟ جنت ہوگا۔ اچھا یہاں پہ ایک چیز اور بھی یہ سمجھ لیں کہ شریعت جو ہم سے مطالبہ کرتی ہے نا، شریعت ہم سے شہوات کی پیروی کا مطالبہ نہیں کرتی، شریعت ہم سے اتباع شریعت کا مطالبہ کرتی ہے۔ جیسا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون تبعا هواه لمن جئت، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے مطابق نہ ہو جائیں، میرے لائے ہوئے قانون کے مطابق نہ ہو جائیں۔ تو ان خواہشات سے بچنا یہ انسان کی اولین ذمہ داری ہے۔ میں اس موضوع پر پہلے بھی کئی مرتبہ بات کر چکا ہوں کہ بھائی کھانا پینا برا نہیں ہے، گھر بنانا برا نہیں ہے، گاڑی خریدنا برا نہیں ہے، لیکن ان چیزوں کے حصول کے لیے جب ذرائع ناجائز استعمال کیے جائیں گے تو پھر کیا کہلائے گی؟ پھر یہ خواہشات کی پیروی کہلائے گی، جس کا جگہ جگہ پر ہمیں منع کر دیا گیا۔ تو بہرحال یہاں پہ بھی کیا فرمایا کہ بھائی جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور جس نے اپنے آپ کو خواہشات سے بچا لیا۔ اچھا جی ایک بات آج بڑی پیاری نظر سے گزری، ہمارے عنوان سے متعلق ہی ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، محقق، مفکر، محدث، جو مرضی کہہ لیں، بڑی بڑی شخصیات ہیں۔ اب تو خاطر الرجال ہے، اب تو اس طرح کی شخصیات اللہ ماشاء اللہ کہیں مل جائیں تو مل جائیں۔ تو ان کی ایک کتاب ہے سید الخاطر کے نام سے، اس کتاب کے اندر حضرت نے بڑے خوبصورت جملہ لکھا، فرمایا کہ انسان ہر وہ کام کرتا ہے، مخلوق فرماتے ہیں مخلوق کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے کہ ہر وہ کام کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں، اور ہر اس چیز کی خواہش کرتے ہیں جو خود کو پسند ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ بھائی کام کون سا کر رہے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن اللہ سے ڈیمانڈ کس چیز کی کر رہے ہیں جو ہمیں پسند ہے۔ تو بھائی اللہ سے ڈیمانڈ تب کرو نا جب اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو۔ زندگی تم اپنی مرضی کے مطابق گزارتے ہو اور ڈیمانڈ اللہ سے کیا کر رہے ہو کہ اللہ ہمیں ہماری مرضی کا دے۔ وہ اللہ کی شان رحمت کہہ رہے ہیں یا اللہ کی طرف سے ڈھیل کہہ رہے ہیں یا کچھ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ سب کو دے رہے ہیں۔ جو اللہ کو مانتے ہیں اللہ ان کو بھی دے رہے ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے اللہ ان کو، بلکہ ان کو زیادہ دے رہے ہیں، ان کو زیادہ دے رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا آخرت میں پھر کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ میں نے سورہ بقرہ کی آیت بھی آپ کو پچھلے جمعے میں بھی پڑھ کے سنائی تھی کہ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ بعض لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں یا اللہ ہمیں سب کچھ یہیں پہ دے دے، تو اللہ پھر کیا فرماتے ہیں کہ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، بھائی پھر آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور بعض لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں یا اللہ ہمیں یہاں بھی بھلائیاں عطا فرما دے اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائیاں عطا فرما دے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام کیا ہے کہ فرمایا کہ بھائی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، ایک کام۔ دوسرا کام کیا کہ جس نے اپنے آپ کو ناجائز خواہشات سے بچا بھی دیا، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمانے کہ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ بھئی ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہوگا۔ ایک حدیث ہی بات فرما لیجیے، پھر دو واقعات آپ کے سامنے عرض کروں گا، پھر بات کو آگے لے کے چلوں گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں جو نجات دینے والی ہیں اور تین چیزیں ایسی ہیں جو ہلاک کر دینے والی ہیں۔ ٹوٹل کتنی چیزیں ہوگی؟ 6، جن میں سے 3 بچا دینے والی ہیں اور 3
برباد کر دینے والی ہیں۔ وہ جو 3 بچا لینے والی چیزیں ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ کون کون سی ہیں؟ فرمایا کہ سب سے پہلی چیز ان میں یہ ہے کہ ظاہر اور باطن میں تقوی اختیار کرنا۔ جیسا لوگوں کے سامنے زندگی ہے وہی زندگی تنہائی میں بھی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ تنہائی کی زندگی تو کچھ اور ہے اور لوگوں کے سامنے کی زندگی کچھ اور ہے، اس کو تقویٰ نہیں کہتے۔ تقویٰ وہی ہے کہ جیسا ظاہر ہے ویسا باطن ہے، جیسے لوگوں کے سامنے زندگی ہے ویسے ہی اندر کی زندگی ہے۔ وہ ایک بڑی مشہور حدیث ہے، آپ حضرات نے کئی مرتبہ سنی ہوگی، جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے، اللہ کبھی بیشمار فرمائے کہ ایک شخص آئے گا جس کے پاس بڑے بڑے نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، لیکن اس کی ساری نیکیاں جو ہیں وہ ہباء منصورہ اڑ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، ان کو بالکل ساتھ میں ملا دیا جائے گا۔ وجہ کیا ہوگی کہ اس شخص کی تنہائیاں پاک نہیں ہیں۔ لوگوں کے سامنے تو وہ بڑا پارسا ہوگا لیکن اس کی تنہائی پاک نہیں ہوگی۔ ایک اللہ والے نے بڑی خوبصورت بات کہی، وہ فرماتے ہیں کہ جو تنہائی کی نیکیاں ہیں نا یہ انسان کو کمال تک لے جاتی ہیں، اور جو تنہائی کے گناہ ہیں یہ انسان کو زوال میں لے جاتی ہیں۔ تو ایک ہے کمال، ایک ہے زوال۔ تنہائی میں نیکی کر لی تو کمال مل جائے گا، اور خدا نہ خواستہ تنہائی میں گناہ کر لیا کہ مجھے ابھی کوئی دیکھ نہیں رہا اس لیے اب میں یہ گناہ کر لیتا ہوں، تو انسان زوال میں چلا جائے گا، پستیوں میں چلا جائے گا۔ تو فرمایا کہ نجات دینے والی 3 چیزوں میں سے پہلی چیز کیا ہے کہ بھائی ظاہر میں بھی تقویٰ اور باطن میں بھی تقویٰ۔ دوسری چیز ارشاد فرمائی کہ رضا اور ناراضگی میں حق بات کہنا۔ بھائی بات حق کی کرنی ہے، چاہے کوئی کسی کو اچھا لگے چاہے کسی کو برا لگے۔ اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر جو فتنہ و فساد پھیلا ہوا ہے، جو اتنی سرکشی اور طغیانی پھیل رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ممبر اور محراب ایسے لوگوں کے ہاتھ میں چلا گیا جو لوگوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں، جن کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ مجمع اکٹھا ہو جائے، میری بات میں سبحان اللہ کے نعرے لگے، ماشاء اللہ کے نعرے لگے، بھائی کوئی بندہ میری مجلس میں سے ناراض ہو کے نہیں جانا چاہیے۔ یہ تو اب اگلوں کی کم بختی کہہ لیں یا کہ بد نصیبی کہہ لیں کہ وہ حق بات کرنے پر ناراض ہو جاتے ہیں، یہ تو ان کی بد نصیبی ہے نا۔ لیکن اس سے زیادہ بدقسمت اور بد نصیب وہ واعظ ہوتا ہے جو ممبر پر بیٹھ کر اس لیے ہے کہ لوگ میری باتوں سے خوش ہو جائیں، بس میں ان کی ناراضگی کی کوئی بات نہ کروں۔ ایک مرتبہ چلے بات سے بات چل رہی، بس اب مجھے لگ رہا ہے کہ اب بات دور ہی نکل جائے گی، تو وہ میں نے ایک مرتبہ نا کچھ سال پہلے یہ کرسیوں کا مسئلہ بیان کیا، تو شام کو میرے دوست کا مجھے فون آیا، کہتے ہیں مولوی صاحب آج آپ نے کیا مسئلہ بیان کر دیا، ہماری مسجد میں تو بڑا مسئلہ ہے۔ تو میں نے کہا اپنے امام صاحب سے کہیں کہ وہ لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ کرسیوں کا استعمال طریقے سے کرنا چاہیے، مطلب چرچ تو نہیں ہے، مسجد ہے۔ وہ کہتے ہیں یار پھر مولوی صاحب کیسے لوگوں کو مسئلہ بتائیں گے؟ تو میں نے کہا پھر اور کون بتائے؟ کہتے ہیں مولوی صاحب تو ان کے پے رول میں ہیں۔ یعنی اس وقت ہماری اخلاقی گراوٹ اس نہج پر پہنچ چکی بھی ہے کہ چونکہ مولوی صاحب کو ہم تنخواہ دیتے ہیں اس لیے مولوی صاحب ہمارے مزاج کے خلاف کوئی مسئلہ نہیں بیان کریں گے، کوئی بات نہیں کریں گے ہمارے مزاج کے خلاف۔ بھائی مولوی صاحب یہاں پر دین بیان کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، آپ کو خوش کرنے کے لیے تھوڑی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ تو آپ کا اپنا مسئلہ ہے نا کہ آپ کو کون سی بات پر آپ کا دل خوش ہوتا ہے اور کون سی بات پر آپ کا دل خوش نہیں ہوتا۔ وہ یہ جو آپ یہ اصلی نہیں ہے ٹی شرٹیں پہن کے آ جاتے ہیں نا مسجد میں، محسوس نہ کیجیے گا پھر وہی بات آ گئی۔ وہ ایک مرتبہ میں نے مسئلہ بیان کر دیا کہ یہ ٹی شرٹیں پہن کے آ جائے تو مکروہ ہے، نماز پڑھنا ثواب نہیں ملے گا، پورا نمبر کٹ جائیں گے۔ تو بجائے اس لیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، وہاں جا کے میٹنگ شروع ہو گئی ہے، مولوی صاحب کو اچھا مسئلہ نہیں دسنا چاہیے، انسان کو بڑی شرمندگی ہو گئی، لاہور وغیرہ بھائی تمہیں اتنی ہی اپنی شرمندگی کا فکر ہے تو پورے کپڑے پہن کے مسجد میں آؤ۔ بھائی بات سمپل سی ہے، پورے کپڑے پہن کے مسجد میں آؤ، ایک جو مسجد کا پروٹوکول ہے اس کو پورا کرو، مسجد کے آداب کا خیال رکھو، تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہم یہ مسئلہ بیان کریں؟ ہم تو آپ کی بھلائی کے لیے مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ نجات کب ملے گی؟ جب ہر صورت میں حق بیان کیا جائے گا، چاہے کسی کو اچھا لگ رہا ہے تب بھی حق بیان کرو، کسی کو نہیں اچھا لگ رہا ہے تب بھی حق بیان کرو۔ وہ ایک مسئلہ میں نے بیان کیا، میرے ساتھ تو بڑے لطیفے اس طرح کے ہوتے رہتے ہیں۔ وہ ایک مسئلہ میں نے بیان کیا، کبھی نماز جب آپ امام کے پیچھے پڑھتے ہیں تو آپ امام سے پہلے رکوع میں نہ جائیں، امام سے پہلے سجدے میں نہ جائیں، امام سے پہلے جو ہے وہ تکبیرات نہ کہیں، آپ امام کی مطابقت کریں گے، مسابقت نہیں کریں گے۔ تو اگلے دن ایک صاحب آ گئے، وہ جی ہمیں آپ کے اوپر پڑیش کا ڈالے،
اندر کو چونکہ وہ ہٹ ہوئی نا جاتے بات کہ بھئی یہ تو میرے اندر یہ غلطی ہے، ہمیں آپ کے اوپر بڑے اشکالات ہیں. میں نے کہا پہلے اپنا اشکال دور کر لیں، ہماری خیر ہے، پہلے اپنی اصلاح کر لیں، اپنی تربیت کر لیں. تو بات نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ارشاد فرماتے ہیں کہ بھئی حق بیان کرنا ہے، چاہے کوئی راضی ہوتا ہے تب بھی بیان کرو، کوئی ناراض ہوتا ہے تب بھی حق بیان کرو. اور تیسری بات کیا ارشاد فرمائی؟ تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ نجات کب ملے گی؟ فرمایا کہ اگر تمہارے پاس مالی وسعت ہے، مالی وسعت ہے تب بھی بیان روی اختیار کرو، اور اگر محتاجی کا زمانہ چل رہا ہے تب بھی بیان روی اختیار کرو. یہ وہی خرابی ہے ہمارے معاشرے میں. ہمارے پاس چار پیسے آ جائیں نا، چار پیسے تو ہمارا لائف سٹائل ایک دم چینج ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے. لائف سٹائل اسٹیٹس ایک دم تبدیل ہو جاتا ہے. پہلے وہ 10,000 روپے والا موبائل تھا، پیسے آ گئے 50 لاکھ والا موبائل. 2 لاکھ والی گاڑی تھی، اب 10 لاکھ والی گاڑی. 5 مرلے کا مکان تھا، اب 1 کنال کا بنگلہ بنانا پڑے گا. کیوں؟ لائف سٹائل چینج ہو رہا ہے، پیسے آ رہے ہیں. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ بھئی اعتدال کے ساتھ زندگی گزارو. پیسے ہیں تب بھی اعتدال کے ساتھ زندگی گزارو، پیسے نہیں ہیں تب بھی اعتدال کے ساتھ زندگی گزارو. فرمایا کہ یہ 3 کام کر لو گے تو سمجھ لو کہ یہ 3 کام ایسے ہیں کہ تمہیں نجات دے دیں گے، اور 3 کام ایسے ہیں جو تمہیں ہلاک کر دیں گے. وہ 3 کام کون سے ہیں؟ وہ توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیں. نمبر 1 فرمایا کہ ایسی خواہش جس کی پیروی کی جائے، جس کے اوپر ابھی ساری کی ساری ابتدائی 5-7 منٹ کی گفتگو ہوئی ہے. دیکھیں میں نے ابھی کیا بتایا، دوبارہ جو نئے آنے والے ساتھی ہیں ان کی خدمت کے لیے میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں آسان اور مختصر سے انداز میں. دیکھو بھائی بھوک لگ رہی ہے، کھانا کھانے کی خواہش ہے، یہ جائز خواہش ہے. پیاس لگ رہی ہے، پانی پینے کی خواہش ہو رہی ہے، یہ جائز ہے. اس کو نفس کی پیروی نہیں کہا جائے گا. ہاں ان کے لیے جو ذرائع اختیار کیے جائیں گے اگر وہ ناجائز ہے تو پھر نفس کی پیروی کہا جائے گا. مطلب بچوں نے آج فرمائش کر دی کہ جی ہمارا KFC میکڈونلڈ کھانے کو دل کر رہا ہے، پیسے آپ کے پاس ہے نہیں، آپ سے مراد آپ لوگ نہیں ہیں، تو آپ بچوں کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کوئی ہینکی پینکی کریں، کوئی ہیرا پھیری کریں، کسی کو دھوکہ دیں، کسی کو فراڈ دیں، کسی بھی طریقے سے مال حاصل کریں. گھر والی نے فرمائش کر دی کہ جی پیدل نہیں چلا جاتا، بس پہ نہیں سفر کیا جاتا، ہمیں گاڑی کی بڑی اچھی ضرورت ہے، گاڑی لے کے دیں. گاڑی دینے کے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن اب وہ گاڑی دینے کے لیے جو ذرائع اختیار کیے جا رہے ہیں، جو راستے اختیار کیے جا رہے ہیں، وہ سارے کے سارے ناجائز ہیں. یہ خواہشات کی پیروی کہلاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تو ایسی خواہشات کی پیروی کی تو ہلاکت اور بربادی تمہارا مقدر بن جائے گی. دوسری چیز کیا ارشاد فرمائی؟ فرمایا کہ ایسا بخل جس کی اطاعت کی جائے. دیکھیں میں پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، بخل یعنی کنجوسی. شریعت کی اصطلاح میں کنجوس آدمی کسے کہتے ہیں یا بخیل آدمی کسے کہتے ہیں؟ شریعت کی اصطلاح میں بخیل آدمی اس شخص کو کہتے ہیں کہ جہاں پر شریعت مال خرچ کرنے کا حکم دے وہاں پر یہ مال خرچ نہیں کرتا. شادی پر 10 لاکھ روپے لگا دے گا، قربانی نہیں کرے گا. بچی جو جہیز کے لیے 15-20 لاکھ روپے اڑا دے گا لیکن حج نہیں کرے گا، زکات نہیں ادا کرے گا. یہ ایسا شخص شریعت کی نظر میں بخیل ہے. بخیل وہ نہیں ہے جو لوگوں کو پیسے نہیں دیتا نا. شریعت کی نظر میں بخیل وہ شخص ہوتا ہے کہ جہاں شریعت مال خرچ کرنے کا حکم دیتی ہے وہاں پر وہ مال خرچ نہیں کرتا. حج فرض ہے، حج نہیں کر رہا، جان بوجھ کر نہیں کر رہا، ٹال مٹول کر رہا ہے. شریعت کی نظر میں ایسا شخص بخیل ہے. قربانی کرنا باجی کا قربانی نہیں کرتا، ٹال مٹول کرتا ہے. شریعت کی نظر میں ایسا شخص کیا رہے گا بھائی؟ بخیل کیا رہے گا. زکات فرض ہے، زکات ادا نہیں کرتا. شریعت کی نظر میں ایسا شخص کیا رہے گا؟ بخیل کیا رہے گا. تو فرمایا کہ ایسا بخل جس کی اتباع کی جائے یہ ہلاکت اور بربادی جو ہے وہ تمہارے لیے کر دے گا. اور تیسری چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ ہے خود پسندی. اور ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ یہ سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے. خود پسندی کیا ہے؟ میں پتہ نہیں کیا ہوں. وہ کہیں ایک جملہ لکھا ہوا دیکھا، وہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا، سوشل میڈیا تو سارے استعمال کرتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ سر بڑی اچھی بات دیکھی، اس نے کہا کہ میں بہت اہم تھا، یہ میرا وہم تھا. میں سمجھ رہا ہوں کہ میرے بغیر دنیا کا نظام نہیں چل سکتا، میرے بغیر سارا کا سارا سسٹم جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا، نظام ختم ہو جائے گا. اللہ فرماتے ہیں یہی تیری سب سے بڑی غلطی ہے. اپنے
اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنا ہے، بڑا اہم ہوں، میرے بغیر یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ یہ جو خود پسندی کی بیماری ہے نا، یہ سب سے خطرناک بیماری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خود پسندی انسان کو تکبر تک لے جاتا ہے۔ ابھی تو صرف طبیعت یہ ہے نا کہ میں پتہ نہیں کیا چیز ہوں۔ ہمارے استاد محترم تھے، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، زور سے کہتے ہیں جب علماء کے لیے دعا کی جائے تو اس میں بھی آمین کہہ دیا۔ ہم سے تو آپ دعائیں کرواتے ہیں نا بڑے جوش و خروش سے، تو جب ہماری باری آئے تو ہماری دعاؤں میں بھی آمین کہہ دیا کریں۔ کوئی نہیں، اللہ خیر کرے گا، ساتھ ساتھ ہی ہوں گے انشاءاللہ، کوئی پریشانی والی چیز نہیں۔ اچھا تو استاد کی بڑی پیاری بات کہتے تھے، وہ ایک فارسی کا مقولہ ہے کہ ہم چونی دیگر نیس، کہ ہم جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ تو وہ استاد کی ازرائے تفرق یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم چونی ڈنگر نیس، کہ ہم جیسا ڈنگر کوئی نہیں۔ وہ فرماتے تھے کہ جو یہ کہتے ہیں نا کہ میں بہت کچھ ہوں، اس کی حالت بالکل ایسی ہے کہ جیسے کہ جانور بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں پتہ نہیں کیا چیز ہوں۔ تو انسان کا یہ مقام نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں پتہ نہیں کیا چیز ہوں۔ پہلا اسٹیپ کیا ہے کہ میں پتہ نہیں کیا چیز ہوں۔ جب یہی تربیت اور مزاج بن جائے گی پھر کیا ہوگا کہ میرے سامنے والے تو گیلے میں اڑے، کہ سامنے والوں کی کیا حیثیت ہے، یہ میرے سامنے کیا ایسے چھوٹے موٹے سے لوگ، غریب غربا سے لوگ، مساکین اور فقیر سے لوگ، یہ کیا میرے سامنے آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ فرمائیں کہ یہ جو خود پسندی کی کیفیت ہے نا، یہ سب سے خطرناک کیفیت ہے۔ تو حدیث میں نے آپ کو کیا سنا دی کہ بھئی 3 چیزیں جو ہیں وہ نجات دینے والی ہیں، اور 3 چیزیں جو ہیں وہ کیا ہیں بھئی ہلاک کر دینے والی ہیں۔ واپس اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں، بات کیا چل رہی ہے کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے آپ کو خواہشات سے روک لیا تو جنت اس کا ٹھکانہ بن جائے گا۔ میں 2 واقعات آپ کے سامنے عرض کر دوں احادیث اور تاریخ کی روشنی میں، پھر بات کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ ایک واقعہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بنی اسرائیل کے ایک نوجوان کا واقعہ بیان فرمایا۔ اس کا نام تھا الکفل، کفل نام تھا، کاف فا اور لام۔ تو یہ حدیث کا مفہوم اور خلاصہ آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں کہ کوئی خرابی ایسی نہیں تھی جو اس نوجوان کے اندر نہ پائی جاتی ہو۔ ہر رات گناہ کرتا تھا، ہر رات بستر گرم کرتا تھا، منہ کالا کرتا تھا، ایک نئی لڑکی کو لے کے آتا تھا۔ میں مختصر کر کے بیان کر رہا ہوں۔ تو ایک رات وہ ایک لڑکی کو لے کر آیا اور اس کو 60 دینار اس نے بیچ دی۔ کئی ہزار سال پرانا واقعہ ہے، 60 دینار سمجھ لیں تو 60 لاکھ روپیہ سمجھ لیں اس وقت کے حساب سے۔ تو جب اس نے اپنا برا ارادہ اس لڑکی پر ظاہر کیا تو اس نے کہا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، یہ کام نہ کرو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی زبان سے نکلنے والے جملے جو ہوتے ہیں نا، وہ بظاہر تو زبان سے نکل رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ دل سے نکل رہے ہوتے ہیں۔ کس کیفیت میں اس لڑکی نے یہ الفاظ کہے کہ اس کفل کے اوپر اتنا اثر ہوا کہ اس نے اس لڑکی کو 60 دینار بھی دے دیے اور کہا کہ بھئی جس طرح آئیے اسی طرح خاموشی سے واپس چلی گئے۔ اور بعد میں اللہ کی بارگاہ میں خوب گڑ گڑا کر اس نے توبہ کی، خوب گڑ گڑا کر توبہ کی۔ اب جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جب کوئی اللہ کا بن جاتا ہے نا صحیح معنوں میں، تو پھر اللہ اس کے لیے کیسے کیسے انتظام کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جب خوف خدا غالب آ جاتا ہے پھر اللہ کی طرف سے کیا انعام ملتا ہے۔ دل کی روشنی میں کفل کے مطابق تو یہ مشہور ہے کہ بڑا بدکار آدمی ہے، یہ مر گیا تو اس کا جنازہ کون پڑے گا، اس کو دفنائیں گے کہاں پر۔ اللہ کی شان یہ ہوئی کہ جب اس نے توبہ کی اسی وقت اس کی روح پرواز کر گئی، ادھر توبہ کی ادھر اس کی روح پرواز کر گئی۔ اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے، ترمذی شریف کی حدیث سنا رہا ہوں، جس کا کہانی نہیں سنا رہا، کہ اگلے دن صبح اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا کہ ان اللہ قد غفر الکفل، کہ اللہ تعالیٰ نے کفل کی مغفرت کر دی، یعنی کہ اس کے گناہوں پر اللہ نے پردہ ڈال دیا، مٹا دیا، اور
لوگوں کے سامنے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کا اعلان فرما دیا. وجہ کیا کی کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ کہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا کہ اگر میں نے ابھی منہ کالا کر دیا تو اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں. ہمارے ذہنوں سے اصل میں یہ تصور محق ہو چکا ہے, ختم ہو چکا ہے کہ ہم نے آخرت میں جا کر کسی کو منہ نہیں دکھانا, ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے, یہ تصور ختم ہو چکا ہے. ہاں ایک بات اور اسی مضمون کو چلتے چلتے یاد آ گئی. ابھی سوشل میڈیا پہ بڑا شور مچا ہوا ہے کہ ایک پروگرام شروع ہو رہا ہے. دیکھیں میں نے بار بار یہ بات عرض کی ہے کہ بھائی لوگوں تک بات پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے, آگے ان کی مرضی ہے جو چاہے. سنا ہے کہ ایک پروگرام شروع ہو رہا ہے, اس کا نام رکھا جا رہا ہے لازوال عشق, اور لکھنے والے یہ لکھ رہے ہیں کہ جی جو لوگ یہ پروگرام بنا رہے ہیں یا جو لوگ یہ پروگرام کر رہے ہیں انہوں نے بڑا ایک بولڈ سٹیپ لیا ہے, بڑا ایک جرأت مندانہ قدم اٹھایا ہے اس معاشرے میں جہاں پہ لوگوں کو اپنی مرضی سے جینے کی اجازت نہیں ہے, اپنی مرضی کا لباس پہننے کی اجازت نہیں ہے. وہاں پر یہ بولڈ سٹیپ لیا جا رہا ہے, اور بولڈ سٹیپ کیا لیا جا رہا ہے؟ الامان الحفیظ نقل کفر نہ باشد. بولڈ سٹیپ یہ لیا جا رہا ہے کہ چار بھائی الفاظ میں اب سخت ہوں گے, محسوس نہ کیجیے گا, کہ 4 بے غیرت ہوں گے, 2 لڑکیاں ہوں گی, 2 لڑکے ہوں گے, اور وہ چاروں کے چاروں انجان ہیں, بہن بھائی نہیں ہیں, انجان ہیں چاروں کے چاروں. وہ 100 دن تک ایک بند گھر کے اندر رہیں گے اور وہاں پر وہ بے غیرتی کریں گے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ پروگرام نشر کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان سارے لوگوں کو جزائے خیر دے جو اس پروگرام کو رکوانے کی کوششیں کر رہے ہیں. آپ بھی اپنا حصہ ڈالیں, جہاں جہاں آپ آواز اٹھا سکتے ہیں وہاں وہاں آواز اٹھائیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ تمہیں کیا تکلیف ہوتی ہے؟ ہمیں تکلیف ہوتی ہے. ہم اپنے بچوں کو تمہارے آگے خراب نہیں کروانا چاہتے, ہم اپنے آنے والی نسل کی اخلاقیات تمہاری وجہ سے برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. تو بات کیا چل رہی ہے کہ اما من خاف, میں نے کیا ابھی چھوٹا ہے عرض کیا کہ آخرت میں جواب دہی کا تصور ہمارے ذہنوں سے نکل گیا تو ہم یہ کہتے ہیں. اگر یہ تصور آ جائے کہ بھئی میں نے اپنے اللہ کو جا کر جواب دینا تو انسان کبھی بھی ہینکی پینکی نہ کرے. ایک دوسرا واقعہ سن لیں پھر میں مضمون کی طرف واپس آتا ہوں. دوسرا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک نوجوان تھا, بڑا ہی نیک پرہیزگار اور متقی نوجوان. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے خوش ہوتے تھے. تو وہ جب مسجد میں آتا جاتا تھا یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں آتا جاتا تھا تو راستے میں ایک عورت تھی, نوجوان خوبصورت تھا. عورت اس کے اوپر فدا ہو گئی. اب اس نے چکر بازیاں شروع کر دی کہ یہ نوجوان کسی طریقے سے میرے جال میں پھنس جائے. بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, بھائی بچوں خاص طور پر نوجوانوں تم لوگ یہ سنو, تمہیں سنا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے فتنے سے پناہ مانگی ہے, بلا وجہ نہیں مانگی ہے. میرے اور آپ کو سکھلایا ہے کہ عورتوں کے فتنے سے پناہ مانگو, یہ اتنا خطرناک فتنہ ہے, لیٹ اٹھتا ہے. اچھا ہے تو ایک عجیب سی بےہودہ سی بات ہے, لیکن میں نے کہیں پڑھی تھی, موقع کی مناسبت سے یاد آ گئی, اگر اجازت ہو تو کہہ دوں, نہیں تو چھوڑ دوں. وہ کہتے ہیں کہ ٹھڑک اور بے سمت سڑک یہ ہمیشہ لے بیٹھتی ہے, باقی آپ لوگ سمجھتا ہے خود ہی سمجھتے ہیں. تو وہ نوجوان پر وہ عورت فرفہ ہو گئی, فدا ہو گئی, اس کو پھنسانے کے چکر میں لگ گئی. ایک دن کامیاب ہو گئی, اس کو پہلا پھسلا کر اپنے گھر لے گئی اور اپنا برا ارادہ ظاہر کیا کہ میں تو تیرے ساتھ منہ کالا کرنا چاہتی ہوں. اس نوجوان کی زبان پر قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ جاری ہو گئی, سورہ اعراف کی آیت مبارکہ, ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں اگر کبھی شیطان ان کو بہکانے کے لیے ان کے پاس آ جائے تو تذکروا فوراً اللہ کا ذکر شروع کر دیتے ہیں. فاذا هم مبصرون, گویا کہ ان کی آنکھیں کھل گئی. جب اس عورت نے اس کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی, اس نوجوان نے یہ آیت پڑھی, غش کھا کے گر گیا, بے ہوش ہو گیا. اس عورت نے دیکھا کہ یہ تو مدعا میرے پہ پڑ جائے گا. اس نے اپنی لونڈی کو بلایا اور اس نوجوان کو کسی طریقے سے اٹھا کر اس کے گھر کے دروازے پر جا کر ڈال دیا. جب اس کے گھر والوں نے دیکھا, اس کو
ہوش میں لائے اور اس سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہوا، اس نے یہ واقعہ سنایا، دوبارہ یہ آیت پڑھی، دوبارہ خشخا کے لے گیا اور وہیں پہ اس کا انتقال ہو گیا۔ گھر والوں نے اس کے رات ہی رات کا وقت تھا تدفین کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ایک دو دن نوجوان آ نہیں رہا، تشریف لے گئے کہ بھئی وہ بچہ آتا تھا مسجد میں کدھر ہے آج کل نظر نہیں آ رہا۔ تو گھر والوں نے بتایا کہ اس کا تو انتقال ہو گیا اور ہم نے اسے دفنا بھی کیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ تم لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو وہ کہنے لگے جی رات بہت ہو چکی تھی اس لیے آپ کو بتایا نہیں۔ فرمایا کہ مجھے اس کی خبر پہ لے کے چلو۔ سنیے گا نوجوانوں نے سننا ذرا، فرمایا کہ مجھے اس کی خبر پہ لے کے چلو۔ جب اس کی خبر پہ تشریف لے گئے تو سورہ رحمان کی یہ آیت مبارکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تلاوت فرمائی، آپ سب کو بھی یاد ہوگی، میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ بھئی جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کو اللہ دو جنتیں عطا فرماتے ہیں۔ روایت میں لکھا ہے کہ قبر سے آواز آئی کہ اے امیر المومنین، مجھے میرے اللہ نے دو جنتیں دے دی۔ کس بنیاد پر دی ہیں؟ کہ صرف اس بنیاد پر کہ رب کا خوف دل میں آ گیا اور اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا۔ فرمانے لگے کہ بھئی مجھے میرے اللہ نے میری دو جنتیں مجھے دے دی ہیں۔ تو بعد موضوع کیا چاہتا ہے کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، ناجائز خواہشات سے اپنے آپ کو روک لیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ سورۃ النازعات کے مضامین چل رہے ہیں، بالکل آخری چند آیات کی میں مختصر سی تفسیر عرض کر دوں اور اس کے بعد پھر اگلی سورت پر میں جاتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ یسألونک عن الساعة أیان مرساها فیما انت من ذکراها الی ربک منتہاها انما انت منذر من یخشاها کأنهم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیة او ضحاها۔ یہ ساری کی ساری گفتگو کس کو یاد کر چل رہی ہے کہ منکرین قیامت کو مانتے نہیں ہیں۔ قیامت کہاں ہے؟ آتی کیوں نہیں ہے؟ کب آئے گی قیامت؟ اب اللہ کی طرف سے جواب سن لیں۔ یسألونک عن الساعة أیان مرساها، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی؟ فیما انت من ذکراها، آپ کو اس کا علم کیسے ہو سکتا ہے؟ الی ربک منتہاها، قیامت کا علم تو سب کو لگے صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کے سوا اس کا علم کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ لیکن جس دن قیامت دیکھ لیں گے، جس دن قیامت دیکھ لیں گے، کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها، تو اس دن یہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں تو ایسے رہے جیسے صبح سے شام تک۔ آخرت کے اعمال کے سامنے یہ دنیا کی زندگی ایسی لگے گی کہ جیسے صبح سے لے کر شام تک کی زندگی ہے۔ اے افسوس ہے انسان کہ اس صبح سے لے کر شام تک کی زندگی کے حصول کے لیے تو اتنا پاگل ہو گیا کہ وہ اپنی آخرت کو بھول بیٹھا، تو اتنا نادان ہو گیا کہ وہ زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے اس زندگی کی تو نے کچھ تیاری نہیں کی۔ اس 40-50 سال کی 60 سال کی زندگی کے لیے تو نے اپنی ساری کی ساری توانائیاں بھی خرچ کر دی، تو نے اپنی ساری کی ساری طاقتیں بھی لگا دی، تو نے اپنی ساری کی ساری صلاحیتیں بھی لگا دی، تو نے اپنی ساری کی ساری استعداد بھی لگا دی، کس لیے کہ میری یہ 50-60 سال کی زندگی بہتر ہو جائے۔ وہ اللہ کے بندے تجھے تو یہاں پر بھیجا گیا تھا اس لیے کہ تو اپنے موت کے بعد والی زندگی کی تیاری کرتا۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها، جب قیامت دیکھ لیں گے تو کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں صرف اتنی دیر رہے جیسے صبح سے لے کے شام تک رہتے ہیں۔ یہ سورۃ النازعات کے مضامین جو ہیں وہ مکمل ہو گئے۔ کچھ وقت ہے، ایک مضمون اپنی سورت کا بڑا اہم ہے، وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ بات کو مکمل کر دوں۔ اگلی سورت آتی ہے 30واں پارہ میں، سورۃ عبس، مشہور سورت ہے، آپ میں سے اکثر حضرات کو یاد بھی ہوگی۔ عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى۔ اس کا پس منظر سمجھ لیں پھر بات ساری سمجھ میں آ گئی۔ بھائی توجہ ہے سب سے؟ جاگ رہے ہیں؟ نہیں نعرے لگانے کو نہیں کہہ رہا، صرف پوچھا ہے کہ بھائی جاگ رہے ہیں کہ نہیں جاگ رہے؟ اچھا اچھا۔ پس منظر اس کا یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ایک صحابی ہیں سیدنا عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نابینا صحابی تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے اور
حضور علیہ السلام کی نظر میں ان کا کیا مقام تھا اور ان کا کیا مرتبہ تھا کہ حضور علیہ السلام 2 مرتبہ مدینہ سے باہر کسی سفر پر تشریف لے گئے تو ان نابینا صحابی کو مدینہ کا متولی یعنی اپنا نائب بنا کر گئے. عبداللہ ابن مکتوم نام یاد رہے گا. اور تیسری اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ یہ مؤذن بھی تھے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مؤذن بھی تھے. اچھا واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی مجلس میں کچھ بڑے بڑے کفار آئے ہوئے تھے, بڑے بڑے سردار آئے ہوئے تھے. تو حضور علیہ السلام کی کیونکہ طبیعت ایسی تھی کہ میں ہر شخص تک پیغام پہنچاؤں, چاہے وہ ابو جہل ہو, چاہے وہ ابو لہب ہو, چاہے وہ عتبہ ہو, شیبہ ہو, ولید بن مغیرہ ہو, سب لوگوں تک پیغام پہنچ جائے اور یہ لوگ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمان ہو جائیں. تو حضور علیہ السلام کی خدمت میں یہ چند بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے اور حضور ان سے گفتگو فرما رہے تھے. تو ادھر سے عبداللہ ابن مکتوم آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نابینا صحابی ہے جن کا میں نے ابھی مختصر سے تعارف آپ کے سامنے پیش کیا. تو انہوں نے آ کے دور سے کھانا لگانا شروع کر دیا, یا رسول اللہ علمنی مما علمک اللہ, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ کچھ سکھائیں جو آپ کو اللہ نے سکھایا, مجھے سکھائیں. اب سمجھیے گا ذرا بات. حضور علیہ السلام نے ان نابینا صحابی کی طرف توجہ نہیں فرمائی. توجہ کن کی طرف رکھی؟ ان سرداران قریش کی طرف. اور وجہ میں نے بتا دی کہ کیوں, کہ حضور کو حرص یہ تھا کہ یہ بھی کسی طریقے سے دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ابتدائی چند آیات بطور تنبیہ کے نازل فرمایا. ترجمہ میں کر دیتا ہوں مختصر سا اپنے انداز میں, باقی آپ معاملہ خود ہی سمجھ جائیں گے. عبس وتولی, روگردانی کی, اعراض کیا. ان جاءہ الاعمی, ایک اندھا آپ کے پاس آ رہا ہے. اللہ اکبر, اس صحابی کی شان دیکھیں. اللہ نے ان کی اس بیماری کا دے کر تذکرہ فرمایا کہ ان جاءہ الاعمی, کہ ایک نابینا چل کر آپ کے پاس آ رہا ہے, آپ نے ان کی طرف توجہ نہیں فرمائی. وما يدريك لعله يزكى, آپ کو کیا پتا تھا شاید وہ تزکیہ کر لیتا, پاکی حاصل کر لیتا. او يذكر فتنفعه الذكرى, یا وہ نصیحت حاصل کر لیتا اور نصیحت اس کو فائدہ بھی پہنچا دیتی. اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى, اور جو لوگ پہلے ہی دین سے ہٹے ہوئے ہیں ان کی طرف آپ کی توجہ زیادہ تھی. اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى, حالانکہ ان کو درست سمت میں لے کے آنا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں تھی. بھائی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ابھی اس کے اوپر تھوڑی سی تقریر آگے جا کر کرتا ہوں. سمجھانا کیا مقصود تھا؟ سمجھانا یہ مقصود تھا کہ جس نے ابھی تک ایمان قبول نہیں کیا اس تک آپ کی ذمہ داری صرف پیغام پہنچانا ہے. جو ایمان قبول کر چکے ہیں ان کی تربیت کرنا یہ آپ کی زیادہ بڑی ذمہ داری ہے. بھائی مسئلہ پہلے پڑا کہ نہیں پڑا؟ اب چند آیات کا ترجمہ سنیں پھر میں اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرتا ہوں. تو وما علیک الا یزکا واما من جاءک یسعی فهو یخشی فانت عنه تلہی کلا انها تذکرہ فمن شاء ذکر. بھائی میرے نابینا دوڑ کر چل کر آپ کے پاس آ رہا تھا, وہ تو دین سیکھنے کے لیے آپ کے پاس آ رہا تھا. آپ نے اس سے اعراض فرمایا اور توجہ ان لوگوں کی طرف کی جن لوگوں کے مقدر میں دین نہیں تھا, اسلام نہیں تھا, اور ساتھ ساتھ کیا فرما دیا؟ کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکر. بھئی یہ قرآن نصیحت ہے, نصیحت ہے, نصیحت ہے. فمن شاء ذکر, جو چاہے ابھی سے نصیحت حاصل کر لے. جس کے مقدر میں نصیحت حاصل کرنا ہوگا وہ نصیحت حاصل کر لے گا, جس کے مقدر میں نہیں ہوگا وہ نہیں حاصل کر پائے گا. لیکن آپ اپنی توجہ ان سے ہٹا کر اپنے صحابہ کی طرف رکھیں. یہاں پر چند اصولی باتیں مختصر سماعت فرما لیجیے کہ دیکھیں قرآن کریم میں جو اس طرح کی تنبیہات والی آیات آتی ہیں, جیسا کہ غزوہ بدر کے موقع پہ حضور علیہ السلام کی رائے یہ تھی کہ وہی تو غزوہ بدر کے قیدی ہیں ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیں,
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ نہیں، یہ اللہ کے دشمن ہیں، آپ کے دشمن ہیں، دین کے دشمن ہیں، ان کی گردنیں اتار دیں، ان کو معافی نہیں دینی چاہیے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ فدیہ لے کے چھوڑ دو، چھوڑ دیا. قرآن کی آیات نازل ہوئی کہ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم فیہ عذاب عظیم، کہ اگر اللہ کا فیصلہ پہلے سے مقدر نہ ہوتا تو تم سب کو عذاب میں مبتلا کر دیتے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر آج عمر نہ ہوتا تو ہم سب ہلاک ہو جاتے. تنبیہات آئی. سمجھانا کیا مقصود ہے؟ سمجھانا یہ مقصود ہے کہ اس طرح کے جو واقعات ہیں قرآن کریم میں جہاں پر حضور علیہ السلام پر بھی تنبیہات آئی ہیں، ان واقعات کو لانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ پہلا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی نبوت اور حضور علیہ السلام کی رسالت پر گواہی دینا مقصود ہوتا ہے. کیوں؟ لوگ کیا کہتے تھے کہ حضور نے قرآن خود سے لکھ لیا ہے، نعوذ باللہ، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. تو فرمایا کہ اگر یہ خود سے لکھ لیا ہوتا تو اس طرح کی آیات قرآن میں بولے بھائی پھر تو حضور اس طرح کی آیات کیوں قرآن میں لکھتے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ نبی بھی سچا ہے اور اس کا کلام بھی کیا ہے بھائی؟ سچا ہے. اور دوسری وجہ جو اس میں بنیادی وجہ بتانا کیا مقصود ہے کہ اسلام صرف امیروں کا مذہب نہیں ہے، یہ غریبوں کا بھی مذہب ہے. جیسے کہ ان آیات سے صاف واضح ہو کہ حضور علیہ السلام پر تنبیہ کس وجہ سے آئی ہے؟ ایک نابینا غریب صحابی کی وجہ سے کہ آپ نے اس کی طرف توجہ چھوڑ کر ان کی طرف توجہ کیوں. آغاز گفتگو میں نے جملہ عرض کیا تھا، میں اپنے اس جملے میں ایک اضافہ اور بھی کر رہا ہوں. میں نے جملہ یہ عرض کیا تھا کہ ممبر پر بیٹھے واعظین اور خطباء صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بیان کرتے ہیں، یہ ہمارا سوال ہے کہ میرے مقتدی میرے سے ناراض نہ ہو جائے. اور زوال کا دوسرا سبب کیا ہے؟ ہمارا دیندار طبقہ، میں خود بھی شاید اس میں شامل ہوں، اگر ہوں تو اللہ مجھے معاف فرما دے، اگر نہیں ہوں تو اللہ بچا کر رکھے. آمین تو بولو بھائی. دوسری ہماری زوال اور ہماری پستی کی وجہ کیا ہے کہ کوئی گاڑوں میں بیٹھ کے آ گیا تو ہم اس کے سامنے بھیجے جائیں گے، اور اگر کوئی بیچارہ سائیکل کے اوپر آ گیا تو اس کی طرف اپنے نظر اٹھا کے بھی دیکھنا گوارا. یہ ہر جگہ، ہر معاشرے میں، ہر طبقے میں یہ چیز ہماری زبان اور ہماری پستی کا سبب بن رہا ہے. جبکہ ہمارا دین ہمیں کیا سکھا رہا ہے کہ بھائی جو دیندار ہے اس کی طرف تم نے جانا ہے چاہے وہ غریب ہی ہو. ایک سوال کا جواب اور میں دیتا چلتا. بعض لوگوں کی زبانی آپ نے یہ سوال سنا ہوگا کہ یہ مسلمانوں کو کیوں تبلیغ کر رہے ہیں؟ جی جائیں جا کے کافروں کو تبلیغ کریں، مسلمانوں کو کیوں تبلیغ کر رہے ہیں؟ بھائی اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ جو مسلمان ہیں ان کو جا کے اور سکھاؤ. کافروں کو مسلمان بنانا ذمہ داری نہیں ہے، ان تک پیغام پہنچ چکا ہے. فمن شاء ذکر، جو نصیحت حاصل کرنا چاہے وہ نصیحت حاصل کر لے. اس لیے جو پہلے سے مسلمان ہیں ان کے اعمال کو درست کرنے کی تبلیغ کرو، ان کی نمازیں درست کرواؤ، ان کا کلمہ درست کرواؤ. 90 سال ہماری عمر ہو جاتی ہے، ہمیں کلمہ نہیں پڑھنا آتا. 80 سال عمر ہو جاتی ہے، ہماری نماز درست نہیں ہے، ہمیں رکوع کا نہیں پتا کیسے کرنا ہے، ہمیں سجدے کا نہیں پتا کیسے کرنا ہے. اور ہمارے والد صاحب کے پاس اللہ رحمت فرمائے ایک صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ والد صاحب میں اتنے سال سے میں نے نمازیں پڑھنا شروع کی نہیں ہے، آپ میری ذرا دعائے قنوت سن لیں، دعائے قنوت سن لیں. تو وہ کیا ہے دعائے قنوت؟ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک. آگے کیا بھائی؟ ونثنی علیک الخیر. اچھا آگے کیا تھا؟ ونشکرک. وہ بابا جی کی زبان پکی کیا ہو گئی تھی کہ ولا نشکرک. ترجمے میں کیا فرق رہے گا؟ ونشکرک کا معنی یہ ہے ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ولا نشکرک کا کیا معنی ہے کہ ہم آپ کا شکر نہیں. تو ابا جی نے پوچھا کہ کتنے سال سے اس طرح پڑھ رہے ہو؟ کہ مجھے تو 25-30 سال ہو گئے. لا حول ولا قوت الا باللہ. بابا جی جا کے اپنی ساری نمازیں لوٹاؤ، تمہارے بدعت نہیں ہوئے. تو اس لیے ہمارا دین بھی ہمیں کیا سکھا رہا ہے کہ بھائی جو مسلمان ہیں ان پہ توجہ کرو. یہاں پہ کوئی غیر مسلم تو نہیں آئے گا نا بھائی مسجد کے اندر. کون آئیں گے؟ سارے کے سارے کلمہ کو
تو ہماری ذمہ داری کیا ہے ان کے اوپر محنت کرو، ان کو عقیدہ سمجھاؤ، ان کو سنت بتاؤ، ان کو بتاؤ کہ کفر کیا ہوتا ہے، ان کو بتاؤ کہ بدعت کیا ہوتی ہے، ان کو بتاؤ کہ سنت کیا ہوتی ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. وقت ختم ہو رہا ہے، میں چند الفاظ میں بس اس صورت کے مضامین کو مکمل کر دو. تو کیا فرمایا کہ بھائی فمن شاء ذکر، بھائی جو نصیحت حاصل کرنا چاہیں وہ اس قرآن سے نصیحت حاصل کر لے. فرمایا قتل الانسان ما اکفر من ای شیء خلق من نطفہ خلقه فقدر ثم السبیل یسر ثم اماته فاقبر ثم اذا شاء انشر. کہ بھائی انسان بھائی تو کس بنیاد پر اللہ سے کفر کر رہا ہے، کس بنیاد پر تو اللہ سے کفر کر رہا ہے؟ تو اپنی اوقات نہیں دیکھتا کہ تجھے اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا. من ای شیء خلق، کس چیز سے اللہ نے تجھے پیدا کیا. من نطفہ، ایک گندے پانی سے، غلیظ پانی کے قطرے سے اللہ نے تجھے پیدا کیا. انسان اپنی اوقات میں رہ، مالک کے سامنے بڑا مت بن. ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے. من ای شیء خلق من نطفہ خلقه فقدر، تجھے پیدا کیا، تجھے سیدھا کیا. ثم السبیل یسر، تیرے لیے راستوں کو آسان کر دیا. ثم اماته فاقبر، مر جائے گا، قبر میں جائے گا. ثم اذا شاء انشر، پھر اللہ تجھے زندہ کر کے کھڑا کر دے گا. کلا لما یقضی ما امر، انسان جو تجھے حکم دیا گیا وہ تو نے حکم پورا نہیں کیا. بس باقی گزارشات کے حوالے سے جو ہے وہ زندگی رہی. تو آئندہ کی نشست میں راخ الحمدللہ.